جنوبی کوریا کے یوٹیوبر نے گزشتہ برس اعلان کیا تھا کہ انہوں نے اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا ہے، جس کے بعد انہوں نے کوریا کے مسلمانوں کے ساتھ نہ صرف عید منائی بلکہ اسلام میں موسیقی حرام قرار دیے جانے کے حوالے سے ویڈیو بھی بنائی۔ ایک ہفتے قبل جیکم نے ویڈیو شیئر کی جس میں وہ ایک مسجد میں موجود تھے۔ اس موقع پہ انہوں نے کلمہ پڑھ کر شہادت دی اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا باقاعدہ اعلان بھی کیا۔ عیسائی مذہب کو چھوڑ کر اسلام قبول کرنے کے بعد جیکم نے اپنا نام تبدیل کر کے داؤد کم رکھ لیا۔ انہوں نے ایک ویڈیو اور شیئر کی جس میں وہ اپنی والدہ کو اسلام قبول کرنے کے حوالے سے نہ صرف آگاہ کر رہے تھے بلکہ انہیں قائل کرنے کی بھی کوشش کرتے نظر آئے۔ کم کا کہنا تھا کہ انہوں نے اب تک کی زندگی میں خوف اور خوشیاں دونوں ہی دیکھیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں سچے دل کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤں، کیونکہ شرعی تعلیمات کا مطالعہ کرنے کے بعد اسلام مجھے سچا مذہب معلوم ہوا۔ اسلام قبول کرنے پر ان کے مداح حیران ہیں، مگر کم نے وضاحت پیش کی کہ وہ اپنی والدہ اور مداحوں کو اسی طرح پیار کریں گے جیسے کرتے تھے، کیونکہ اسلام میں محبت کی تعلیمات دی گئی ہیں۔ یاد رہے کہ جیکم کے یوٹیوب پر 5.5 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبرز ہیں، جبکہ ان کی مختلف ویڈیوز 2 لاکھ سے زیادہ بار دیکھی جا چکی ہیں۔ فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی ان کے اکاؤنٹس تصدیق شدہ ہیں، جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ انہیں فالو کر رہے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ دنوں اپنی ویڈیو میں صارفین کو بتایا تھا کہ جنوبی کوریا میں اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور یہاں موسیقی حرام حلال کھانوں پر اب کھل کر گفتگو ہوتی ہے، جس کا مطلب کورین بھی اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ ہالینڈ کے معروف اسلام ڈچ مخالف سیاستدان کے قبول اسلام کی کہانی۔ یہ محض ایک عام سیاستدان نہیں بلکہ ہالینڈ کی ایک اہم اور نمایاں شخصیت ہے۔ کلورین کے قبول اسلام میں خیریت کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ یہ ہالینڈ کے مشہور اسلام مخالف سیاستدان اور فریڈم پارٹی کے لیڈر گیرٹ ولڈرز، جی ہاں وہی شخص جس نے گزشتہ برس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکوں کے مقابلے کا اعلان کیا تھا اور بعد میں مسلم رد عمل پر اسے کینسل کرنے پر مجبور ہوا تھا، کا دوست راز تھا اور اس کا ولی عہد کہلاتا تھا۔ کلورین اپنے لیڈر گیرٹ ولڈرز کی طرح بڑھ چڑھ کر اسلام کی مخالف کیا کرتا تھا۔ اس تناظر کو دیکھتے ہوئے کہ قبول اسلام پر اقبال کے الفاظ میں یاد کیا جا سکتا ہے۔ کلورین کا قبول اسلام اس کے اپنے بیان کے مطابق اس کی اسلام سے متعلق اس تحقیق کا نتیجہ ہے جو اس نے اسلام مخالف کتاب لکھتے ہوئے کی۔ امر واقعہ یہ تھا کہ کلورین کو کذب اور افطرا اور قرآن کو زہر قرار دیتا تھا۔ اس پر پابندی، قرآن کو پارلیمنٹ سے نکالنے، مسجدوں کو بند کرنے اور مسلم خواتین کو حجاب سے منع کرنے وغیرہ ایسے مطالبات کیا کرتا تھا۔ ایک مسیحی کی حیثیت سے اسے مذکورہ نوعیت کے اسلام مخالف افکار و خیالات کو تقویت پہنچانے کے لیے اس نے اسلام پر ایک تنقیدی کتاب لکھنا شروع کی۔ اپنی تحقیق کے دوران اس پر ایسی چیزیں منکشف ہوئیں جنہوں نے اسلام سے متعلق اس کے نظریات کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایوان ریڈلے، ایک مشہور برطانوی صحافی جو اپنے افغانستان کے سفر میں طالبان کے ہاتھوں قید ہوئی، طالبان کے حسن سلوک کے باعث رہائی کے بعد مسیحیت ترک کر دی اور مسلمان ہو گئی۔ ایوان ریڈلی سنڈے ایکسپریس کی چیف رپورٹر رہنے کے علاوہ سنڈے ٹائمز، آبزرورز، روزنامہ مرر اور انڈیپینڈنٹ آف سنڈے سے بھی منسلک رہی۔ مزید ایوان ریڈلے نے پیشکار میزبان کی حیثیت سے CNN، BBC، ITN اور کالٹن ٹی وی کے ساتھ بھی خدمات سر انجام دیں۔ اس زمن میں عراق، افغانستان اور فلسطین کا دورہ کیا۔ ریڈلے عورتوں کے حقوق کی علم بردار ہونے کے ساتھ ساتھ جنگ مخالف گروپ کی بانی رکن ہیں۔ ایوان ریڈلے کی سیاسی وابستگی ریپبلکن پارٹی کے ساتھ ہے۔ آج کل ریڈلے ایرانی چینل پریس TV سے منسلک ہیں۔ ستمبر 2001 میں افغانستان پر امریکی حملے کے وقت ریڈلے نے سفری دستاویزات کی عدم موجودگی کی وجہ سے طالبان نے ان کو گرفتار کیا۔ اس وقت ریڈلے سنڈے ایکسپریس سے منسلک تھیں۔ دوران قید ریڈلے نے قرآن کا مطالعہ کیا اور طالبان کے کردار کا نزدیکی جائزہ لیا۔ رہائی کے بعد ریڈلے نے قرآنی تعلیمات اور طالبان کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ معروف برطانوی گلوکار کیٹ سٹیونز نے دسمبر 1977 میں اسلام قبول کیا
اور 1978 میں باضابطہ طور پر اپنا نام تبدیل کرتے ہوئے یوسف اسلام رکھ لیا۔ 1979 میں انہوں نے اپنے فلاحی کاموں کے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے اپنے تمام گٹار فروخت کر دیے اور موسیقی سے دور ہو گئے۔ 27 اگست 1974 کو لاہور میں پیدا ہونے والے یوسف پاکستان کے مایہ ناز بلے باز ہیں۔ ان کا پرانا نام یوسف یوحنا تھا کیونکہ وہ عیسائی تھے، مگر پھر دین اسلام کی روشنی ان کے دل میں گھر کر گئی اور وہ 2005 میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ وہ 1998 میں پاکستانی ٹیم کے ممبر بنے اور 2006 میں اپنے فن کے عروج پر دکھائی دیے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک سابق کرکٹر ذوالقرنین حیدر اکثر آتے جاتے اور انہیں تبلیغ کرتے تھے۔ میری بیوی نے مجھ سے پہلے اسلام قبول کیا اور ہم نے اسے مذہبی آزادی دی۔ میرے قبول اسلام پر والد صاحب نے برہمی کا اظہار کیا، جس کے بعد والدہ رنجیدہ تھیں۔ تامل فلموں کے ممتاز موسیقار کے چھوٹے فرزند شنکر راجا کا سفر اسلام۔ فلم انڈسٹری کا سب سے کم عمر میوزک کمپوزر ایک ہندو کے ہاں پیدا ہوا اور اس کا کہنا ہے کہ اس کا والد بہت ہی وہمی قسم کا انسان تھا اور اگر کبھی ایک گلاس بھی ٹوٹ جاتا تو وہ اسے بدقسمتی مانتے ہوئے پنڈت کو بلا لیتا۔ اس کا کہنا ہے کہ اپنی والدہ کے انتقال کے بعد وہ بہت بے چین ہو گیا تھا اور وہ ہر وقت سکون کی تلاش میں رہتا۔ اس کے ایک دوست نے جو حال ہی میں مکہ معظمہ سے ہو کر آیا تھا، اس نے اسے ایک جائے نماز اور قرآن پاک کا تحفہ دیا۔ قرآن پاک کا مطالعہ اس کے ترجمے کے ساتھ اس نے شروع کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ جو وہ قرآن پڑھتا جا رہا تھا، اس کے اندر مثبت تبدیلیاں آتی جا رہی تھیں اور اس کا تعلق اللہ کے ساتھ بنتا جا رہا تھا۔ اس دوران اس نے نماز بھی سیکھنی شروع کر دی اور آخرکار وہ خوش قسمت لمحہ آیا جب جنوری 2014 میں اس نے باقاعدہ اسلام قبول کر لیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ اسلام قبول کرنے میں اس کی والدہ کا بہت کردار ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کی والدہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ میں چاہتی ہوں تم اسلام قبول کر لو۔ انہوں نے اسلام کے دامن میں پناہ لینے کے بعد کہا کہ انہیں اپنے اس فیصلے پر بے حد فخر ہے اور خاندان کی جانب سے ان کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ وہ اب تک 100 سے زائد فلموں کے لیے موسیقی مرتب کر چکے ہیں۔ آسکر ایوارڈ یافتہ موسیقار AR رحمان کا شمار انڈیا کے کامیاب ترین موسیقاروں میں ہوتا ہے۔ ان کی پیدائش ایک ہندو گھرانے میں ہوئی تھی، لیکن انہوں نے 20 کے اوائل میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنا نام AS دلیپ کمار سے اللہ رکھا رحمان رکھ لیا تھا، تاہم انہیں AR رحمان کے نام سے جانا جاتا ہے۔